بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یوم عاشوراء کے اوپر ایک اور حدیث نقل کی ہے جس کو روایت کیا ہے ابو عاصم رحمہ اللہ نے۔ فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قال حدثنا ابو عاصم عن یزید بن ابی عبید عن سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا ینادی فی الناس یوم عاشوراء ان من اکل فلیتم او فلیصم ومن لم یأکل فلا یأکل، رواہ البخاری۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عاشوراء کے دن ایک آدمی کو آواز دی اور اسے منادی کروایا، یعنی لوگوں کو آواز دلوانے کے لیے اسے بھیجا کہ جا یہ اعلان کر کہ جس شخص نے کچھ کھا پی لیا ہو تو وہ کھاتا پیتا رہے، جس نے کھا پیا لیا ہو وہ کھاتا پیتا رہے یا بند کر دے، یعنی اسے چوائس ملی۔ اور فرمایا جس نے اب تک کچھ نہیں کھایا تو وہ اب بھی نہ کھائے، جس نے کچھ کھایا پیا ہے وہ کھاتا پیتا رہے، اور جس نے کچھ کھایا پیا نہیں وہ بس رکا رہے۔ فائدے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ لکھتے ہیں عاشوراء کو عاشوراء کیوں کہا گیا۔ عاشوراء عاشر کی جمع ہے اور عاشر کا معنی ہے 10ویں تاریخ۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس عاشوراء کا معنی کئی 10ویں تاریخ ہیں، چونکہ 10 محرم کے ساتھ اس کی اہم اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو اس کے ساتھ منطبق ہیں، اور اس نسبت کو اس کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس عاشوراء کا نام یہی تھا جو عاشوراء ہے، اور یہی اس وقت بھی رائج الاستعمال تھا۔ بعد میں اہم کئی سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جن واقعات کو تاریخی حصہ تو اس یوم عاشوراء کے ساتھ کہلایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ غلط فہمی ہوگی کہ اگر کوئی قصہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اس کے ساتھ 10 محرم کے ساتھ منطبق ہوتا گیا، اس کی وجہ سے اس کی اہمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اہمیت وہ پرانی برقرار رہے گی۔ ہاں یہ ہے کہ وہ قصہ اس تاریخ کا حصہ ضرور بن جائے گا یوم عاشوراء کے اندر۔ مثلا یوم عاشوراء گزشتہ ایام کے اندر تھی، تو اب کوئی بچہ اس کے بعد حافظ بنے گا تو اس 10ویں تاریخ کو اس کی وجہ سے اہمیت نہیں ملے گی، بلکہ یہ اس 10ویں تاریخ کا یہ بچہ حافظ بن کر کے، عالم بن کر کے، مفتی بن کر کے، یہ شہید ہو کر کے وہ اس کا کیا ہے حصہ بنے گا۔ اہمیت اور رتبے کے اندر، مقام کے اندر کوئی ترقی اور بڑھوتری کا سبب نہیں بنے گا۔ اس طرح یہ ہمارے بہت سارے دوستوں کی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، جی 10 محرم ہے اور 10 محرم کی وجہ سے کیا ہے بلندیاں، نہ، یہ رائج الاستعمال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اب بھی ہے اور اس کے بعد بھی رہے گا۔ کئی ایسے واقعات 10 محرم کو ہوتے رہیں گے اور ہوتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے کہ یہی اہمیت اور اس کی متحمل ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس نظریے کو کیا ہے، اس کنسپٹ کو کلیئر کر لینا چاہیے، کہیں بھی اگر ایسا ہو تو اسے کیا ہے ختم کر دینا چاہیے۔ جی، اس کے بعد اس حدیث کے اندر ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں پہنچے، دیکھا تو بہت سارے یہود روزہ رکھ رہے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا گیا، بتایا گیا کہ جاؤ جا کر کے ان یہود سے پوچھو کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ تو معلوم کیا گیا، وہ ان کے جواب بھی یہ بات آئی کہ ہم اپنی اس دن کی یوم آزادی منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں کہ جس دن ہمیں، یعنی بنی اسرائیل کو، یہود کو فرعونیوں کی اس ظلم اور ستم سے عافیت اور نجات ملی، اس کے شکرانے میں اور خوشی میں ہم کیا کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر آپ کے تھے، تو آپ سے زیادہ ہم پر، یعنی اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہمارے وہ زیادہ قرب میں تھے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف اشارہ کیا کہ میں نبی ہوں، وہ بھی نبی تھے، میں پیغمبر ہوں، وہ بھی ایک رسول تھے، تو اس طرح
ہماری نسبت تو یہ زیادہ ان کے ساتھ منطبق ہوتی ہے، تو لہٰذا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھی آئندہ کے لیے کیا ہے، روزہ رکھنے کی نیت کر لو کہ کیا کروں گا، روزہ رکھوں گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو یوم عاشورہ کا کیا کروں گا، روزہ خود بھی رکھوں گا اور آپ سے بھی روزہ رکھواؤں گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔